علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جی گریویٹیشن کو۔ گریویٹیشن جو ہے وہ بہت وائڈ ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹن سے شروع ہوتا ہے، یہ گلیلیو سے شروع ہوتا ہے یہ، دین پھر نیوٹن، اور دین پھر سائنٹسٹ آتے گئے اینڈ ایٹ دی اینڈ آئنسٹائن اور نیوٹن کی جو تھیوریز ہیں ان کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ تو اس ٹاپک میں ہم نے یا اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم نے جو چیز اسٹڈی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گریویٹیشن ہوتی کیا ہے، اس کا اوریجن، مطلب اس ٹاپک کا اوریجن کیا ہے۔ ویسے گریویٹیشن ایک یونیورسل فورس ہے، اس کا کوئی اوریجن نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس ٹاپک کا اوریجن کیا ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے کہ نیوٹن ایٹ دی ایج آف 23 is said to have seen an apple falling down from tree in his orchard۔ یعنی کہ جب نیوٹن کی عمر تھی محض 23 سال تو اس نے ایک ایپل کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے، یہ فگر بھی بنائی گئی ہے یہ صرف سمبولائز کرنے کے لیے۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے کہ نیوٹن نے ایک سیب کو نا نیچے گرتے ہوئے دیکھا اپنے باغیچے میں۔ سال تھا جی 1665، یعنی کہ آج سے تقریباً کوئی 350 سال پہلے۔ تو اس نے پھر اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کیا اس سے پہلے کسی نے سیب کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ ظاہری بات ہے ہر بندے نے دیکھا تھا، لیکن نیوٹن چونکہ اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بہت زیادہ مطلب وہ ذہین تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے۔ تو اس نے زمین کا جو رول ہے، زمین جو اٹریکٹ کر رہی ہے ان دی موشن آف مون اینڈ ادر ہیونلی آبجیکٹس، مطلب اب جس جگہ پہ وہ بیٹھا تھا اس نے وہیں سے چیز کو آبزرو کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ جو سیب نیچے گرا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے، اور پھر اس نے اس ریزن کو اٹیچ کر دیا، تھنک کرنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو زمین ہے اس کی جو اٹریکشن ہے، اس کا جو رول ہے وہ چاند کی موشن اور دوسرے جو ہیونلی آبجیکٹس کہتے ہیں پلانٹری آبجیکٹس جیسے کہ مارس، جوپیٹر، سن، ان میں اس کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ہے کہ بائی کمپیئرنگ دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ڈیو ٹو ارتھ with the acceleration required to keep the moon in its orbit around the earth, he was able to arrive the basic law of gravitation۔ تو پھر اس نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی، یہ رکا نہیں، اس نے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے دیکھا کہ جو چاند ہے وہ اپنے مدار میں جو گھوم رہا ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اس بندے نے بیسک لا آف گریویٹیشن جو ہے، تو ہم نے اس ٹاپک میں کیا چیز پڑھی ہے کہ سمپلی جو نیوٹن کے جو لا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے بیسیکلی تھیوری کیا تھی کہ اس بندے نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا، اس نے آبزرو کیا تو کیا آیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک سیب کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے آبزرو کیا کہ جو سیب نیچے گر رہا ہے تو یہ زمین کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی فورس ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا۔ تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہر اس زمانے میں بھی لوگ چیزوں کو گرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، ظاہری بات ہے، تو کسی نے اس چیز کو غور نہیں کیا۔ گلیلیو پہلا بندہ تھا جس نے کیا، لیکن اس نے اتنا ڈیپلی اس کو اسٹڈی نہیں کیا تھا۔ جو ڈیپ اسٹڈی یا جو بنیاد رکھی گئی گریویٹیشن کی، اس کا جو سہرا ہے وہ نیوٹن کے ساتھ ہے۔ نیوٹن نے پھر گلیلیوز کے لاز کو، گلیلیوز کی جو فارمیشن اباؤٹ گریوٹی، یا اس نے جو کہا تھا کہ ہر آبجیکٹ جو ہے وہ ایک جیسے سپیڈ کے ساتھ زمین پہ گرتا ہے، جو گلیلین تھیوری تھی، کیونکہ گلیلیو نیوٹن سے پہلے کا تھا، تو اس نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مکس اپ کیا اور اپنی ایک نئی تھیوری بنائی جس کو اس نے نیوٹن لا آف گریویٹیشن کا نام دیا۔ اب نیوٹن لا آف گریویٹیشن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں اس نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ دو چھوٹے آبجیکٹس کو ریلیٹ کر کے پلانٹری موشن تک اس کو لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیوٹن نے اس زمانے میں وہ کام کر دکھایا جس نے بنیاد رکھی کہ آج کا جو ہمارا پلانٹری سسٹم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں ود ٹیلیسکوپ، یہ ساری چیزیں کس کے مرہون منت ہے؟ یہ اس نیوٹن کی ایک سوچ کے مرہون منت ہے۔ تو اس نے جب سیب کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا تو گریویٹیشنل
فورس کا یا گریویٹی کا یا گریویٹیشن کے جو ہمارا چیپٹر شروع کیا اس کی جو بیسک ہے وہ یہی ہے. یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی؟ نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو ہے نیوٹن کے جو لا آف گریویٹیشن ہیں ان کو مزید ڈیپلی جو ہے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ نیوٹن نے ان چیزوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ فارملائز کیا، کس طریقے سے اس نے ان چیزوں کے آئیڈیاز دیے.